حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ابو سیف حداد جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے رضائی باپ تھے کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو لے لیا، اسے چوما اور سونگھا۔ ہم اس کے بعد پھر ان کے پاس گئے تو ابراہیم آخری سانسوں پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابن عوف یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ دوبارہ روئے اور فرمایا، بے شک آنکھیں اشک بار اور دل غمگین ہے، لیکن ہم صرف وہی بات کریں گے جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو۔ اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر یقیناً غمگین ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1722۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا قریب المرگ ہے، لہذا آپ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا اور یہ پیغام دیا، یقیناً اللہ کا ہے جو اس نے لے لیا اور جو اس نے دے رکھا ہے، اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، بس صبر کریں اور ثواب پائیں۔ انہوں نے دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم دے کر عرض کیا کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ آپ کھڑے ہوئے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور لوگ آپ کے ساتھ تشریف لائے۔ بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا گیا جبکہ اس کی سانسوں کا ربط ٹوٹ رہا تھا۔ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، یہ آنسو تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمائی۔ اللہ بھی اپنے رحم کرنے والوں بندوں پر ہی رحم فرماتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1723۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بیماری میں مبتلا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ ان کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بے ہوشی کے عالم میں پایا تو فرمایا، کیا یہ فوت ہو چکے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول نہیں۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ جب لوگوں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو دیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم سنتے نہیں کہ اللہ آنکھوں کے رونے اور دل کے غمگین ہونے پر عذاب نہیں دیتا، لیکن وہ تو اس زبان کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم کرتا ہے، اور بے شک میت کو اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1724۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی سی باتیں کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1725۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو ان کی اہلیہ ام عبداللہ نے زور سے رونا شروع کر دیا۔ پھر انہیں افاقہ ہو گیا تو فرمایا، کہ تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے شخص سے بری ہوں جو مصیبت کے وقت سر منڈائے، اونچی آواز سے روئے اور کپڑے چاک کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1726۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں جاہلیت کی 4 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے: حسب پر فخر کرنا، نسب پر طعن کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا، اور فرمایا جو نوحہ کرنے والی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو روز قیامت اس پر گندھک کی قمیص ہوگی اور خارش کا کرتا ہوگا۔